السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ میں روزانہ کسی نہ کسی اسلامی بھائی کا سوال لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن آج کسی اسلامی بھائی کا سوال لے کر میں حاضر نہیں ہوا ہوں۔ آج میں ایک ایسی بات لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں جو کہ ہم سب کے لیے سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے ایک گجرات کی ہماری بہن جن کا نام عائشہ تھا، اس نے جو ہے اپنے سسرال والوں یا پھر اپنے شوہر سے پریشان ہو کر کے سوسائڈ کر لی تھی، ندی میں کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس کا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے، کارن یہ بتایا جا رہا ہے جو کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم نے جانا ہے کہ اس کا شوہر جس کا نام عارف آتا ہے، ان کے والد یعنی لیاقت علی صاحب سے جو ہے وہ جہیز مانگا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جہیز ایک ایسی لعنت والی چیز ہے، جب بندے کے اندر لالچ آ جاتا ہے تو پھر لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ لالچ کرتا تو اس کا پیٹ صرف قبر کی ریت ہی بھر سکتی ہے، باقی دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یعنی بندے کے پاس اگر اس کو گاڑی مل جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے قیمتی چیز مجھے مل جائے، جب اس سے بھی قیمتی چیز مل جائے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اس سے بھی قیمتی چیز مل جائے، یہاں تک کہ بیٹی کا باپ کا جو گھر ہے وہ کسی اور کے یہاں گروی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آپ سب نے ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، سماچار بھی آپ نے سن رکھے ہیں، نیوز وغیرہ پہ سب کچھ، میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں آج، حالانکہ بات اس پہ کرنی چاہیے، آپ دعا ضرور کریں، اس لیے کہ میں مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ اگر اسلام میں جو یہ سوسائڈ یا اپنے آپ کی ہتیا کرنا، اپنے آپ کو ہلاک کرنا، یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اسلام میں حرام ہے، لیکن پھر بھی وہ زندگی سے تنگ آ کر اگر ایسا کام کر بیٹھے تو اس کے لیے دعا آپ کریں، مغفرت کریں، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں پرہیزگار متقی یعنی جو کوئی نیک آدمی ہو وہ نہ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے جو کام کیا وہ غلط تھا، اس لیے یہ نیک آدمی نہیں گیا ہے۔ اب عائشہ کے بارے میں، عائشہ دنیا سے چلی گئی، کافی کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئی ہے، وہ کچھ پیغام ہے ہماری قوم کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت کے لیے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور آج جو ہمارے بیچ میں جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین میں کتنی ملاوٹ کر کے ہمارے بیچ میں رکھا گیا ہے۔ عائشہ دنیا سے گئی ہے، ان لوگوں سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے جن لوگوں نے دنیا میں یہ ساری رسمیں بنائی ہے، جہیز کی رسمیں ہے یا بارات کی رسم ہے یا پھر جو ہے سہرے کی رسم ہے یا پھر جو ہے اتنی بڑی بارات کی رسم ہے، گہنے کی رسم ہے، لمبے لمبے دسترخوان یعنی کھانوں کی رسمیں جن لوگوں نے بنائی، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے، مطالبہ علماء سے کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب ان کی جب کہیں نہیں بنتی ہے، جب ان کی کوئی نہیں سنتا ہے تو پھر وہ علماء کے پاس آتے ہیں، کیونکہ علماء ہی ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ سنیں گے، کیونکہ ان کو ہم 5 یا 6 یا 7 یا 8 ہزار روپے دے کر کے ہم نے اپنا نوکر بنا رکھا ہے، اس لیے ان کو سننا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں، آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، کسی بھی سوشل میڈیا پر آپ جا کر دیکھ لیں، یا کوئی بھی کتاب جو کہ معتبر کتاب ہے اس میں آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ جہیز کا اسلام میں تصور تک نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا دن پہلے ایک اسلامی بھائی کے کہنے پر میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے اس پر ایک ویڈیو بنایا تھا جس کا سبجیکٹ میں نے رکھا تھا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، نیچے آپ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ علماء سے پوچھ رہے ہیں اور فیس بک پر، ٹویٹر پر ایسے ایسے کمنٹ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جب آپ ان کمنٹ کو پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، یہ لوگ کن سے پوچھ رہے ہیں، یہ لوگ اب کیوں جاگے ہیں علماء کے پاس، اب کیوں جاگے ہیں کہ یہ علماء کے پاس اب آ رہے ہیں۔ یہ لوگ رات بھر اپنی جوان بچیوں کو میوزک کے سامنے، غیروں کے سامنے نچوا رہے ہیں، تب تک انہیں علماء یاد نہیں آ رہے تھے۔ جب ہزاروں طرح کے کھانے ان کے گھر میں بن رہے تھے، ہزاروں طرح کے گہنے ان کے جو ہے گھر میں ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، تب یہ ان کو علماء یاد نہیں آ رہے تھے۔ یہ جب امیر لڑکا ڈھونڈ رہے تھے یا پھر لڑکے والے امیر لڑکی ڈھونڈ رہے تھے، تب انہیں علماء یاد نہیں آ رہے تھے۔ اب ان کو علماء کیوں یاد آ رہے ہیں؟ جب ان کو پتہ چلا ہے کہ اب ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، اب یہ علماء کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مدعا اٹھانا پڑے گا
جبکہ آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، علماء نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ جہیز اسلام میں جو ہے جائز ہے۔ اور اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے۔ یہ تو ایک عائشہ تھی جن کا جو ہے ویڈیو سے ہمارے سامنے آ گیا، ورنہ کتنی عائشہ تھی جو کہ گھر میں جو ہے کسی نے پنکھے پر لٹک کر، یا کسی نے زہر کھا کر، یا کسی نے جو ہے اپنی ہاتھ کاٹ کر ہاتھ کی نس کاٹ کر کے جو ہے اپنی جان دے دی، لیکن لوگوں کو نہیں بتایا، باپ کو نہیں بتایا کہ میں کس حال میں ہوں، کہ اس کو پتہ ہے کہ باپ نے جب میرے ہاتھ پیلے کیے تھے، میرے ہاتھ پر مہندی لگائی تھی، اس وقت میرے باپ کی کنڈیشن کیا تھی، اس نے میرا گھر جو اپنا گھر پہلے گروی رکھ دیا تھا، اب اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں مطالبہ بھی کروں گی، مانگوں گی، پھر بھی وہ کچھ دے گا، پھر دے گا کیا؟ اب اس کے پاس اس کے جسم کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے۔ اب یہ لوگ جن کو پانی پینے کا صحیح طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، جن کو وضو بنانا تک نہیں آتا، آج وہ علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہاں پر سو رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ جبکہ اگر اس ٹاپک پر اگر کوئی سب سے پہلے بولے ہیں تو وہ علماء بولے ہیں، لیکن کیوں ہمیں شرم اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ علماء ہماری سنیں گے۔ وہ علماء جن کو ہم 5 یا 6 یا 7 ہزار 8 ہزار روپے دے کر مسجد میں رکھ تو لیتے ہیں، لیکن ان کی قدر ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ہم نہ تو اچھا فنکشن میں ان کو بلانا چاہتے ہیں، صرف یا تو میت کے وقت ان کو بلاتے ہیں، یا پھر کسی کی برسی ہوتی تب ان کو بلاتے ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ تب ہم بلائیں گے جب ہمیں نکاح پڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن جب کسی کا گھر ٹوٹنے والا ہوتا تب جا کر ہم علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں کہ اب ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ جب علماء کہیں گے اب ان کو ماننا پڑے گا۔ میں نے یہاں تک سنا ہے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ فلاں کی بیٹیوں کا طلاق ہو گیا تھا، اس نے عدت گزارے بغیر اپنی بیٹیوں کو کہیں ودا کر دیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ مسئلہ لایا کہاں سے، تو اس نے کہا کہ مسئلے سارے مولویوں نے گھڑ رکھے ہیں، میں تو دنیا داری کو جاننے والا ہوں۔ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ فیس بک پر، ٹویٹر پر آج علماء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سو رہے ہیں۔ سب سے پہلا کمنٹ آپ دیکھنا، اور یہ مسلمانوں کے کمنٹ ہے، غیروں کے نہیں، مسلمانوں کے کمنٹ ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ میری خود کی جو ہے فیس بک کی جو پرسنل آئی ڈی، اس پہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے، پہلے شخص نے لکھا ہے، صرف منچوں سے یعنی اسٹیج سے اعلان نہیں، اب ہمارے علماء دین کو آگے آنا چاہیے، دہیج والی شادی میں نکاح نہ پڑھانے کا اعلان کر دینا چاہیے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کتنی مرتبہ یہ اعلان ہوا ہے کہ اگر آپ ڈی جے بجاؤ گے، آپ جو یہ سارے جب خرافات جو کہ دین میں نہیں اگر آپ کرو گے تو نکاح نہیں پڑھائی جائے گی۔ آپ نے کتنی مرتبہ اس جو ہے قانون کو فالو کیا، آپ خود بتائیے گا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ اسلام میں حرام ہے، پھر بھی آپ آنکھ بند کر یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں آنا کس پر ہے، گالیاں ہمیں کسے دینی ہے، ہمیں جو ہے برا بھلا کس کو کہنا ہے، علماء کو کہنا ہے۔ اگلا آپ کمنٹ پر جائیے، یہ بھی فیس بک کا کمنٹ ہے، تو کس نے لکھا ہے کہ عائشہ تو چلی گئی، یہ بھی مسلمان ہے، عائشہ تو چلی گئی لیکن جاتے جاتے ہمارے خطبہ یعنی جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں، علماء کرام، مقرر، ان کو ایک سلگتا ہوا موضوع دے گئے، سبجیکٹ دے گئی۔ سبجیکٹ کیا ہے؟ کیا ہمارے عالم دین اس موضوع پر بولنے کی ضرورت کریں گے؟ کیوں، ہم کسی کے دباؤ میں تھوڑی ہے جو ضرورت کیوں نہیں کریں گے بھائی، وہ ہماری بھی بچی تھی، علماء کی بچی تھی، کیوں ہم نہیں کریں گے؟ اور ہم تو پچھلے جو ہے کئی سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ جو ہے سادہ طریقے سے شادی کریں، جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، مسجد میں آپ نکاح کروائیں۔ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، لیکن مان تو آپ نہیں مان رہے ہیں، آپ کی قوم کے صدر نہیں مان رہے ہیں، آپ کی قوم کے پنچ نہیں مان رہے ہیں، ہم اس میں کیا کریں؟ اگلا جو کمنٹ ہے یہ آپ پڑھیے، آپ کو کبھی یہ لگے گا نہیں کہ ایک مسلمان کا کمنٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کیا لکھا اس نے؟ یہ مسلمان ہے اور مجھ سے کئی مرتبہ اس نے حوالے مانگے ہیں، کئی حدیثوں کے حوالے اس نے مانگے ہیں مجھ سے، اور اس نے کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں اللہ کی عورتوں سے کیا دشمنی ہے۔ یہ جملہ بولنا بندے کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی عورتوں سے کیا دشمنی ہے، تھوڑا ہی کچھ اپنے من سے کریں تو لوگ بولتے ہیں یہ اسلام میں کرنا منع ہے۔ ارے اسلام دھرم ہے یا کوئی کمپنی جو ہر کام کو دائرے میں رہ کر کرنا پڑے گا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت کا مطلب ہے قانون، اور قانون چاہے ملک کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایک دائرہ بنا کر چلتا ہے، آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اسلام میں سوسائڈ، اپنے آپ کو ہلاک کرنا حرام ہے، اور یہاں تک ہمیں فرمایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اگر کوئی بندہ اتنی مصیبت میں ہے کہ وہ کتنی بھی مصیبت میں ہو، موت کی دعا نہ مانگے۔ وہ ہمیں تو موت کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا، تو پھر یہ اسلام کہاں تصور کرے گا کہ کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر لے یا پھر اپنے آپ کو جو ہے ندی میں ڈوبو کر کے مار ڈالے؟ آپ خود ذرا سوچیں۔ یہ ان لوگوں کے کمنٹ تھے، حالانکہ کئی کمنٹ اور بھی ہیں جن کو اگر میں سناؤں گا تو ویڈیو کافی لمبا بن جائے گا۔ اب یہ پوچھ کن سے رہے ہیں؟ علماء سے پوچھ رہے ہیں
ان علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ جماعت کے ٹائم اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو پوری مسجد گونج اٹھتی ہے کہ آخر آپ 2 منٹ لیٹ کیسے ہوئے؟ آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ مسئلہ آپ جا کر کے علماء کی بارگاہ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان علماء کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے کوئی ہاتھ نہیں ہے، ناجائز میں ان کا ہاتھ ہے، ان کی یہ تو پہلے ہی غریب آدمی ہے، یہ تو ویسے ہی کچھ دینے کے لائق نہیں ہے بیچارے، انہوں نے یہ پردہ چالو کی کیوں کریں گے؟ یہ پردہ تو وہ لوگ چالو کرتے ہیں جو آپ کی کمیٹی کے پنچ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو آپ 70 مرتبہ بلاتے ہیں تو 1 مرتبہ آپ کے گھر آتے ہیں، اور جب آپ کے گھر آ جاتے ہیں تو 7 دن بیٹھ کر کے آپ کے گھر کا کھانا کھاتے ہیں۔ جب ان کو جہیز کا کہا جائے تو گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر کے وہ ان کا دماغ یہ رہتا ہے کہ جب تک یہ بیٹی کا باپ جب تک ہلاک نہیں ہوتا، اس کا گھر، اس کی زمین یا اس کی ٹریکٹر یا اس کی جو گاڑی ہے کسی کے یہاں گروی نہیں رکھتا، تب تک میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ یہ تو نیت رہتی ہے آپ لوگوں کی، اور آپ علماء کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے کیوں نہیں ہو کچھ؟ علماء تو ہر بار بولتے رہتے ہیں، آپ کے خود کے کان آپ نے بہرے کر رکھے ہیں، آپ نے خود کے کان آپ نے بہرے خود نے نہیں کر رکھے ہیں، آپ کے جو ہے کاندھے پر خود جو ابلیس شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آپ کے کان پکڑ کے بیٹھا ہے کہ سننی تجھے کسی کی نہیں ہے، کرنی من کی ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں پر بولی جاتی ہے کہ سنو سب کی کرو من کی، یہ اسلام میں نہیں چلے گا۔ اور آپ پوچھ رہے ہیں علماء سے، اب کیا لکھا اس نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عورتوں سے کیا دشمنی ہے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے رسول نے فرمایا کہ جو باپ کی جو وراثت ہوتی ہے، باپ کی جو دولت ہوتی ہے، باپ کی جو زمین جائیداد ہوتی ہے، اس میں حصہ بیٹی کا بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیتا تو یہ بیٹی پر ظلم کرتا ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی عزت اگر کوئی دے سکتا ہے؟ آپ خود ذرا سوچیں پہلے تو۔ لیکن کیونکہ ہمیں علماء کو کٹگرے میں کھڑا کرنا ہے، اور کٹگرے سے مجھے بات ایک یاد آئی، ایک شخص نے کومنٹ کیا تھا کہ عارف کو تو سزا بعد میں ملنی چاہیے، یعنی جو عائشہ کا پتی تھا اس کو تو سزا بعد میں ملنی چاہیے، سب سے پہلے جتنے بھی علماء ہیں ان کو کٹگرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ علماء ہی ہیں جو کہ جہیز دلاتے ہیں، علماء ہی ہیں جو کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سوسائڈ کرو۔ علماء ایسا کیوں کہیں گے بھائی؟ ہمیں پتہ، ہمیں تو سب سے پہلے قرآن ہم نے پڑھا، قرآن کہتا اگر کسی نے ایک بندے کی اگر جان لے لی، ایک انسان کی، گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو مار ڈالا۔ یہ فکر اس عارف کو بھی میں کہہ رہا ہوں۔ عائشہ خود مری نہیں ہے، تیرے اور تیرے گھر والوں کی وجہ سے مری ہے وہ۔ اگر تو جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا، اس کو پیار دیتا، اس کو محبت دیتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، اگر تم اپنے بیوی بچوں کو لقمہ کھلا تو یہ بھی تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ اس سے اچھا کوئی پیغام دے سکتا ہے؟ مسجد میں تمہیں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، اور نکاح میں کیا کیا چیزیں پر جو ہے شرط ہے میں آپ کو بتا دوں۔ 2 گواہ ہونا ضروری ہے، اور دولہا اور دلہن کا قبول نامہ، یعنی دلہن کہے مجھے یہ نکاح قبول ہے اور دولہا کہے مجھے یہ قبول ہے، نکاح ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگوں نے جو اپنی طرف سے جو رواج ہے یا جو رسم گڑھ رکھی ہے ہم نے گڑھ رکھی ہے، اب لیکن ان کا جواب کون دے رہا ہے؟ کوئی کس سے مانگا جا رہا ہے؟ علماء سے مانگا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ سارے رسم علماء نے ہی گڑھے ہو۔ میں ان سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا، جب تک آپ کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے نا، تب تک آپ چپ ہی رہیں تو بہتر ہے۔ میں نے تھوڑے دن پہلے جب اس عائشہ کی جب نیوز چل رہی تھی ایک چینل پر لائیو چل رہی تھی، تو نیچے ایک شخص نے کومنٹ کیا تھا جو کہ غیر مسلم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جو دہیز کی پرتھا ہے یہ تو ان کے نبی نے جو ہے چالو کی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا تھا میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہا تھا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کے فرائض تک یاد نہیں ہے، یہاں تک میں آپ کو بتا دوں کہ پانی پینے کا سنتی طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب وہ کہیں منگنی کرنے جاتے ہیں یا پھر جب کہیں پر وہ شادی کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہیز دینا میرے نبی کی سنت ہے، اور وہ پتہ نہیں کون کون سی کتابیں، فلاں پیر صاحب، فلاں وہ فلاں کہاں سے وہ روایتیں لاتے ہیں، جبکہ آپ پوری کتابیں جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں، معتبر محدثین گزرے ہیں، علماء ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ علماء نے تو پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی یہ جہیز وغیرہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ کام شروع ہم نے کیے ہیں، اور ہم نے شروع کیے ہیں، کئی لوگوں کے گھر برباد ہم نے خود نے کیے ہیں۔ اگر جب ہم نے گھر برباد کیے ہیں تو پھر آگ اگر ہم نے لگائی ہے نا تو وہ آگ ہمارے گھروں تک کل پہنچنے والی ہے، کیونکہ صرف ایک عائشہ ہی کسی لیاقت علی صاحب کے گھر میں نہیں تھی جو کہ ان کے والد صاحب ہیں۔ میں نے جب ان کا انٹرویو دیکھا تھا، ایک باپ پر کیا گزری ہوگی یہ اب خود آپ دیکھ لیں۔ ان کے گھر میں صرف ایک عائشہ نہیں تھی، کئی عائشہ ہے، اور آگے بھی ہوگی اگر یہ نظام نہیں بدلا تو، اگر ہم نہیں سدھرے تو آج ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے شریعت پر چلنے کا۔
قرآن کریم کا صحیح طرح سے مطالعہ کرنے کا، حدیث پاک کو پڑھنے کا، اسلامی زندگی کس طرح سے گزاریں اگر پڑھنے کا آج بھی ہمارے پاس طریقہ ہے، موجود ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ محفلوں میں بیٹھ کر پنچایتی کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں اور ایسے رسم و رواج کو سب سے آگے کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، فلاں کے لیے وہ لاؤ، فلاں کو ایسا دو، فلاں کو اتنی سیکھ دو، وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو آپ حوالہ کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ہم سے سب سے پہلے آپ حوالہ پوچھ لیتے ہو کہ حضرت یہ حدیث کہاں سے آپ لاتے ہو، یہ درود پاک آپ پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو پھر آپ جب ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ جو کہ اپنی جوان بیٹیوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو گدھوں کی طرح بال کٹواتے ہیں اور پھر ان کو ڈی جے پر ڈانس کرواتے ہیں، ان سے آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا یہ حرام ہے، پوچھو گے آپ کیوں؟ تو ایک عائشہ اگر گئی ہے نا تو ہمیں آج سبق لے لینا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہ علماء کرام کو آج کسی طرح سے بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، علماء کرام ہمارے دین کے رہبر ہیں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے آپ ان سے مشورہ لیں۔ اگر آپ ان سے جس دن مشورہ لینا آپ شروع کر دیا، آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے گا، آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ سوسائڈ اگر کوئی کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو جس حال میں اس دنیا سے گیا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور جب اس حدیث کی شرح لکھی گئی تو اس شرح میں یہ لکھا گیا کہ قبر میں بھی وہ ویسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جو ہے چاقو مار کر کے مرا یا اپنے جو ہے سر پہ اگر کسی نے گن رکھ کر کے اپنی جو ہے جان لے لی تو قبر میں وہی گن اس رہے گی اور وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی گن مارتا رہے گا، اور قیامت میں بھی اس کو ایسی حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گن مارتا نظر آئے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا دنیا میں اس نے جان لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عائشہ نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عائشہ نے جو کیا تھا نا، عائشہ نے جو کیا ہے وہ اسلام کے ضرور خلاف تھا، لیکن جو ہماری قوم کی جو پنچ ہے، ہماری قوم کے جو جن کو ہم نے پنچ بنا کر بٹھایا ان کے لیے ایک فکر ہے کہ آج ایک بیٹی گئی ہے، ہزاروں بیٹیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہے جہیز کی وجہ سے۔ تھوڑے دن صبح ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا، بہت بڑے مشہور ہیں، وہ راجنیتی میں بھی ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے عاشق بھی ہیں، حیدرآباد کے ہیں، آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان کا میں نے ایک بیان دیکھا تھا، جو انہوں نے جو بات بتائی تھی نا، اگر ہم جاگ گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہزاروں گھر آج بھی، لاکھوں کروڑوں گھر آج بھی آباد ہو سکتے ہیں، لیکن برباد تو ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ ہمیں کسی سے لینا دینا کیا؟ ہم تو صرف سوشل میڈیا پہ 4-5 دن اسٹیٹس لگا لیں گے، 2-3 دن جو ہے فیس بک پر 1-2 اپڈیٹ کر دیں گے اور ہمیں کچھ ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اگر زیادہ سے زیادہ اگر ہم کچھ کریں گے تو روڈوں پر یا گلیوں پر موم بتی لے کر کے، جس کو کینڈل مارچ کہتے ہیں، وہ نکال لیں گے اور کہیں گے کہ ان کو انصاف دلا دو۔ نہ تو اس طریقے سے کتنی مسلمان بچوں کا گھر برباد ہوا، نہ ان کو آج تک ملا ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح سے انصاف ملے گا۔ انصاف آپ کو خود کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور کھڑا ہونے کے لیے آپ جب کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ کو شریعت کی ضرورت ہے تو علماء آپ کے پاس موجود ہے، اگر آپ کو قرآن کی ضرورت ہے تو علماء آپ کے پاس موجود ہے، حدیث کی ضرورت ہے تو علماء آپ کے پاس موجود ہے، آپ تب جائیے ان کے پاس۔ کہا حضرت اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں، اب ہم اپنی بیٹیوں کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کے باپ کا گھر گروی نہیں رکھوانا چاہتے، ہم کسی کے باپ سے اتنا خرچہ نہیں کروانا چاہتے، ہم جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بارات لے کر نہیں جانا چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگلا بھی خوشحال رہے، ہم بھی خوشحال رہیں، اس طرح کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو علماء آپ کو بتائیں گے نا، آپ خود جب سنو گے نا، آپ کی عقل تب آپ کو کہے گی کہ اس دین نے ہمیں کتنا آسان جو ہے شادی کا طریقہ بتایا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں آپ، اور اللہ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی مرحومہ عائشہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سا مقام عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، خاص کر ان کے والد گرامی جناب محمد لیاقت علی صاحب، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔